جدید عورتیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد الگ گھر ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے. وہ ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ان کا فرض نہیں. ٹھیک ہے، آپ کا فرض نہیں ہے. آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک نہیں ہے. آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو بتا دیں کہ 30 سال تک ہمیں دن میں 3 وقت کا کھانا، صاف ستھرے کپڑے اور سونے کے لیے پنکھے کی سب سے اگلی چارپائی دینے والی ماں کو کہاں چھوڑ کے آئیں؟ اپنی ساری جوانی اپنی جوتیاں گھسا کر ہمیں اس مقام تک پہنچانے والے باپ کا کیا کریں؟ ہم اس باپ کا کیا کریں جس کی بچت اور پینشن سے ہماری شادی ہوئی اور آپ ہمارے گھر کا حصہ بنی؟ ہم انہیں کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آئیں؟ ہر اونچ نیچ، گرمی سردی، دھوپ چھاؤں میں سائے کی طرح ساتھ دینے والے بڑے بھائی کا ساتھ صرف اس وجہ سے نہ دیں کیونکہ اس کی بیگم کی اور آپ کی نہیں بنتی، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خاوند زیادہ کماتا ہے اور اب بھائی کو دینا اپنی سیونگز ختم کرنے کے مترادف ہے. کیونکہ آپ نہیں جانتی، جب ہم پڑھتے تھے تو بڑا بھائی نوکری کیا کرتا تھا. نوکری چھوٹی تھی مگر میرے بڑے خرچے پورے ہوتے تھے. ماں باپ نے قربانی دی، پھر بڑے بھائی بہنوں نے قربانی دی. اب اگر آپ یہ کہو کہ مجھ پر صرف آپ کا حق ہے، آپ کس حیثیت سے اس بات کا حق جتا رہی ہیں؟ میری تو اپنی شادی میرے باپ کی کمائی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اپنی نوکری میں تو میں کسی بڑے شہر میں کرائے کا گھر تک افورڈ نہیں کر سکتا. بھائی مل کر رہ رہے ہیں، مسائل ہیں، لیکن کیا مسائل بھائیوں کے ہیں؟ آپ پنجاب یونیورسٹی یا کوئی بھی ہاسٹل دیکھ لیں، آپ بوائز ہاسٹل میں کبھی یہ تفریق نہیں کر پائیں گی کہ کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کیونکہ پیسے کم ہوں یا زیادہ روم میٹس اور دوست آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور یہ کبھی محسوس نہیں کرواتے کہ 4 دوست مل کر ایک کا خرچہ اٹھا رہے ہیں یا ایک جاگیردار دوست چاروں کو پال رہا ہے. تو یہ اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں ایک ہنستے بستے گھر میں سیاست اور پھر اقوال زریں کا دور چلنے لگ جاتا ہے کہ جناب الگ گھر تو عورت کا حق ہے. حق ہے، بالکل ہے، لیکن کوئی ساتھی یہ بھی تو بتائیں ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ان کو کہاں چھوڑ کے آئیں؟ کم کمانے والے بڑے بھائی جس نے کئی جگہ ہماری فیسیں دی ہوں، اس کا کیا کریں؟ اس کو کیا کہیں؟ میری جگہ پر کئی جگہوں پر لڑنے والے، مجھ پر جان چھڑکنے والے بھائیوں کا کیا کروں؟ بہتر نہیں کہ مردوں کو الگ گھر کا تانا دینے کی بجائے، یا بالفرض اگر آپ الگ گھر میں رہ رہی ہیں اور آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر خاوند اپنے خاندان پر جیسے مرضی خرچ کرے، آپ کیوں بھائیوں کے مسائل میں کود پڑتی ہیں؟ بہتر نہیں اپنی زندگی سکون سے گزاریں اور خاندان کو الگ گھروں میں رہتے ہوئے بھی اکٹھا رہنے دیں؟ پرائیویسی کے نام پر گھٹن بڑھ رہی ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، اور ہم اپنوں کے بجائے ڈاکٹرز کی طرف دوڑ رہے ہیں. بہتر نہیں آپسی مسائل سلجھا لیں؟ خواتین بات بات پر مسائل کھڑا کرنے کی بجائے بھائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ سب خوش رہیں اور سکون رہے. جس یورپ اور عرب معاشرے کی مثال دے کر ہندوستان کے صدیوں پرانے خاندانی نظام پر بات کی جاتی ہے، اسی یورپ اور عربوں میں ہر بندہ خود کماتا ہے، خود کھاتا ہے. بہت کم لوگ باپ کے سر پر عیش کرتے ہیں. عربوں کو وراثت ملتی ہے، یورپ والوں کو تعلیم اور ہنر، جو اپنی جیب سے لیتے ہیں، پھر وہ زندگی بھی اپنی جیتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا خاوند باپ کی جیب سے پڑھ پڑھا کر اسسٹنٹ کمشنر بنے اور آخر میں آپ کو یاد آ جائے کہ گھر پر تو صرف میرا حق ہے. یہ بوڑھے لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور ہاں، ہماری نوکریاں نہ ہوں، تعلیم نہ ہو تو آپ کے والد بھی ہمیں رشتہ نہ دیں. شکر ادا کریں ہمارے ماں باپ کا جنہوں نے پال پوس کر ایک تیار شدہ بچہ آپ کے حوالے کیا. تو یہ کہانی آخر میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خاندانی رشتے اور محبت کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی قدر کرنا کتنا ضروری ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی قربانیاں اور سمجھاتے خاندان کو مضبوط اور متحد رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ کو بھی ایسے کسی تجربے کا سامنا ہوا ہے یا آپ کے خیال میں خاندانی اقدار کی اہمیت کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ کی کہانیاں اور خیالات دوسروں کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتی ہیں. آئیے مل کر ایک مضبوط، متحد اور خوشحال خاندانی نظام کی جانب قدم بڑھائیں.